طنز و مزاح سے بھرپور کالم موج تر موج اب پیش خدمت ہے خود نذیر رانا کی زبانی۔ پرانے وقتوں کی شہزادیاں بھی عجیب سائیکو ہوتی تھیں، اپنی شادی کے لیے ایسی عجیب شرائط رکھا کرتی تھیں کہ جو شخص فلاں فلاں کر کے دکھائے گا تو وہ اس کے ساتھ شادی کریں گی۔ پھر کئی سر پھرے اس محاذ پر شہید ہونے نکل پڑتے اور شہزادی حاصل کرنے کے چکر میں اپنی جان گنوا دیا کرتے، مگر کوئی نہ کوئی غازیت کا درجہ ضرور پاتا اور شہزادی کی ڈولی میں بیٹھ کر کامیاب ہو جاتا۔ ایسی قبل از شادی شوقین بربادی ایک شہزادی نے اعلان کیا کہ جو شخص اس کی 3 شرطیں پوری کرے گا وہ اس کے ساتھ شادی کرے گی۔ پہلی شرط کہ کھڑے کھڑے پورا شراب کا مٹکا غٹا غٹ پینا ہوگا۔ دوسری شرط یہ کہ بند کمرے میں جا کر اندر موجود شیر کی آنکھیں نکالنا ہوں گی۔ اور تیسری شرط بہت ہی عجیب تھی کہ آخر میں شہزادی کے ساتھ کشتی کرنی ہوگی۔ تیسری شرط سے لگتا ہے کہ شہزادی کافی ریسلنگ مائنڈڈ تھی، کیونکہ یہاں کی گوریاں بھی مردانہ وار کھیلنا بہت پسند کرتی ہیں، کچھ بیلٹ سے پٹنے، کچھ گالیاں کھانے، کچھ بال نچوانے اور کچھ ہاتھ پیر بندھوا کر حد سے گزر جانے کو ہی معراج انسانیت سمجھتی ہیں۔ ایسے ہی اس امریکن مزاج شہزادی کی تینوں شرائط میں تیسری شرط پوری کرنے کے لیے تو ہر شخص تیار تھا، مگر پہلی 2 شرطیں اتنی مشکل تھیں کہ شراب کے دریا سے گزر کر اور شیر کے منہ سے بچ کر ہی کوئی امریش پوری بننے کی خواہش پوری کر سکتا تھا۔ کئی ایک نے ٹرائی ماری، کوئی شراب کا مٹکا اپنے مٹکے میں نہ اتار پایا، اور کسی نے اس شرط کو پورا کر بھی دیا تو شیر کی آنکھیں اور اپنے ارمان نکالنے سے پہلے ہی شیر کے ہاتھوں اپنی آنکھیں نکلا بیٹھا۔ ایک سر پھرا رانگھڑ بھی لائن میں لگا ہوا تھا۔ جب اس کی باری آئی تو شراب کا مٹکا اٹھا کر غٹا غٹ پی گیا اور شیر کے کمرے میں چلا گیا۔ کافی دیر اندر سے رانگڑ کے دھاڑنے اور شیر کے چیخنے کی آوازیں آتی رہیں، اور آخر فخر سے سینہ پھلائے زندہ و سلامت وہ باہر آ گیا اور بڑک مار کر بولا کہ میں نے 2 شرطیں پوری کر دی ہیں، اب جلدی سے وہ شادی دکھاؤ جس کی آنکھیں نکالنی ہیں۔ شادی ہر مرد عورت کا بنیادی حق ہے، اور پھر اسی بنیاد پر باقی عمارت کی تعمیر ہوتی ہے۔ وہ الگ بات کہ کہیں ان سپنوں کی خوبصورت تعبیر ہوتی ہے اور کہیں بہت بھیانک تصویر ہوتی ہے، مگر شادی اور پیار غیر مشروط ہوتا ہے۔ پیار کا انجام شادی اور شادی کا انجام مسلسل بربادی ہے۔ پھر اس میں ٹیڑھی ٹیڑھی شرطوں کا کیا کام؟ کرنی ہے تو کھل کر کھیلو، ورنہ جواب دو تاکہ بندہ کہیں اور ٹرائی مارے۔ بھارت کے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کافی عرصہ پہلے جب پاکستان دورے پر آئے تو کشمیر کا ذکر کافی زوروں پر تھا۔ ہر شخص نے اپنے اپنے انداز سے کشمیر کی اہمیت کو اجاگر کیا، مگر جس طرح کشمیر کے حق میں خودکشی کرنے کا اعلان ایک شاعر نے کیا وہ قابل تحسین تھا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اگر اٹل بہاری واجپئی اس دعوے سے ٹل جائیں کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے تو وہ بذات خود اپنا انگ انگ واجپئی پر نچھاور کر دیں گے، ان سے شادی کر لیں گے۔ مختلف اخباروں نے مختلف انداز سے ان کے لکمائے اٹل بننے کا اعلان کیا۔ کسی نے لکھا کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے واجپئی کی ہو جائیں گی۔ کسی نے لکھا کہ کشمیر کی آزادی کے ساتھ مشروط شادی کی پیشکش۔ ویسے کشمیر کے ساتھ محبت کے اس جذبے پر اس شاعرہ کو داد دینی چاہیے۔ کشمیر کے بدلے شاعرہ اپنا سارا دیوان دینے کو تیار تھی۔ موصوفہ پی ایچ ڈی تھیں۔ پی ایچ ڈی کا تعلیمی اعتبار سے جو بنتا ہے سو بنتا ہے، مگر تاریخی اعتبار سے جو بننے جا رہا تھا وہ تھا پی سے پیار، ایچ سے ہندو اور ڈی سے دا، یعنی پیار ہندو دا، جس کا اظہار کھل کر موصوفہ نے کر بھی دیا تھا۔ لگتا ہے شاعرہ یا تو نابینی تھی یا پھر جنتی خاتون تھی کہ اکھی ویکھ کر مکھی کھا رہی تھی، اور اسے کوئی ملال بھی نہ تھا، بلکہ فخری انداز سے وہ کہہ رہی تھی کہ کشمیر کی محبت میں وہ قربانی دے رہی ہیں۔
پوری قوم پر احسان کر رہی ہیں۔ مانا کہ شارہ کماری کڑی اور واجپئی کمارا منڈا تھا، لیکن اس کا شمار ان کمارے منڈوں میں ہوتا ہے جو پڑے پڑے کمارے رہ جاتے ہیں، اور جس پر کوئی بھی نوجوان کمارا کہہ سکتا ہے نہ تو اچھا، نہ تیرا منہ اچھا، نہ تیری لنگی اچھی، تیری کنوارگی سے تو میری آوارگی اچھی۔ اللہ جانے کہ شارہ نے واجپئی میں کیا دیکھا کہ کشمیر کے بہانے دل کے ارمان آنسوں میں بہہ گئے، جبکہ اخبار میں چھپی تصویر میں وہ اچھی خاصی خوبصورت خاتون تھیں، مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک خوبصورت عورت اپنی مہورت واجپئی سے کیوں کروانا چاہتی تھی، جبکہ کنوارے منڈے اور سیاسی کنوارے تو ہمارے یہاں بھی بہت موجود تھے۔ موصوفہ واجپئی کے ساتھ شادی کر کے کیا کرتی؟ ان کو تو شوہر اور ساس میں تمیز کرنا بھی مشکل ہو جاتا، کیونکہ واجپئی کا تو منہ خود ساسوں جیسا ہے، اور ساس بھی ایسی کہ جس کے منہ میں دانت نہ ہو۔ واجپئی کو اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ بات کرتے ہوئے ایسے لگتے ہیں جیسے کینڈی چوس رہے ہوں۔ اگر خیر سگالی پر آنے والے غیر ملکی سربراہوں کی عادت بگاڑ دی جاتی تو بڑی مشکل ہو جاتی۔ ہر آنے والا کہتا کہ واجپئی کو تحفہ دیا ہے تو ہم نے کون سی تمہاری بکری چرائی ہے، ہمیں بھی دو۔ ہم کہاں سے ایسے تحائف لاتے؟ ہمارے ہاں تو عیدی کے کہنے پر بھی بڑی مشکل سے عطیات جمع ہوتے ہیں، اور پھر عیدی والے عطیات سے تو غیر ملکی سربراہوں کی تسلی بھی نہ ہوتی۔ اور اگر ہم شاعرہ جیسے تحفے تیار کر بھی لیتے تو پھر سارے غیر ملکی سربراہوں کو ہمارے ملک کے دورہ کرنے کے دورے بار بار پڑنے لگتے ہیں۔ آئے ہیں تیرے دیس تو کچھ لے کے جائیں گے، دو ایک شاعرائیں ہم بھی لے کر جائیں گے۔ شاعرہ کی واجپئی کے معاملے میں فراخ دلی پر پاکستان کے چند علماء نے سخت تنقید کرتے ہوئے فتویٰ دیا تھا کہ شاعرہ مرتد ہو گئی ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ ایک مسلمان ہوتے ہوئے ایک ہندو کے ساتھ شادی کی خواہش کر رہی ہے، جو بہت بڑا گناہ ہے۔ شاعرہ نے ان فتووں پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، اور وہ اٹل واجپئی کے فیصلے پر جوں کی توں اٹل رہیں۔ لگتا ہے کہ ان کا فتوی والا کان خراب تھا، یا پھر دونوں کانوں میں صرف واجپئی کی آواز گونج رہی تھی اور کسی کی آواز سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ ادھر واجپئی نے جب یہ خبر سنی تو پوپلے منہ سے ایسے مسکراتے رہے جیسے ان کی لاٹو لگ گئی ہے۔ پہلے تو وہ پاکستان بس میں بیٹھ کر آئے تھے، اور پھر اس کے بعد گھوڑے پر بیٹھ کر آنے کے خواب دیکھتے رہے۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کا RRA.com ویکینڈ اسپیشل پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ اس پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں یا اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے فون نمبر یا ای میل پہ رابطہ کیجیے۔ نیکسٹ ویک آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ گڈ بائے اینڈ ہیو اے نائس ویکینڈ۔